بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللرجال علیہن درجہ واللہ عزیز حکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردوں کا عورتوں کے اوپر درجہ ہے، فضیلت ہے عورتوں پر۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس کو کس درجے پہ رکھنا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں، جو چاہے کریں، وہ حکم ہے، حکیم بھی ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، قوام بنایا ہے۔ کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے، مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ کیوں؟ بما انفقوا من اموالہم، کیونکہ وہ اپنی رات دن کی محنت سے کمائی جو ہے وہ عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ آج کا جو بیان ہو رہا ہے کہ بہنوں کو، عورتوں کو یہ چند نصیحتیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہنوں کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دی تمام بہنیں جو عورتیں ہیں ماشاءاللہ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، والدین اور بھی بچوں کے اور بالخصوص خامدوں کے حقوق ادا کر رہی ہیں۔ لیکن بعد کے متعلق جو شکایت میں کروں گا وہ ان باتوں کو توجہ دیں، کبھی وہ غلطی نہ کریں۔ بہترین عورت وہ ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ وہ عورت ہے جس کو خامد جب دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ کیوں؟ خوبصورت جسم کو دیکھنے سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں اور خوبصورت بیوی کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ سیرت کے ہم غلام ہیں، صورت ہوئی تو کیا، سرخ و سفید مٹی کی مورت ہوئی تو کیا۔ کیوں؟ حسن جو ہوتا ہے یہ چند روزہ ہوتا ہے، حسن سیرت جو ہے وہ دائمی ہوتی ہے۔ تو بعض عورتوں کے اندر یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میں خوبصورت ہوں، میرے چاہنے والے اور بھی ہیں۔ یہ بہت بڑی، اور وہ آپ کی خوبصورتی کی بنا پر خامد کی پوری فرما برداری نہیں کرتی۔ خامد کو اپنا امیر سمجھے، خود وزیر داخلہ ہے۔ اگر اللہ تعالی عورت کو امیر بنا دیتے، عورت کو فضیلت مرد پر دے دیتے، اور مثال کے طور عورتوں کو طلاق کا حق دے دیتے، تو میرا خیال یہ ہے شاید ہم میں سے کوئی مرد بچتا جو کہ ایک دفعہ متعلقہ نہ ہوتا۔ مرد تو سوچتے ہیں کہ عورت جب جذبات میں آ جاتی ہے تو وہ تو 2-3 طلاق پر بس نہیں کرے گی، وہ تو 15-20-30 دے دے گی فٹافٹ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق جو ہے صرف مرد کو دیا ہے۔ آف کورس خاص حالات کے اندر
عورت بھی کھلا لے سکتی ہے. عورت کی ذمہ داری ہے کہ خامد کے مال، عزت، آبرو اور اپنے کردار کی حفاظت کرے اور اس کے ذریعے اپنے خامد کا دل جیتے. خامد کا اعتماد حاصل کریں، ہمیشہ سچ بولیں. بات چھپانے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پلیز بہنوں سے عرض ہے، شک والا کوئی کام بھی نہ کریں. ہمیشہ اخلاص کا زیور پہنے رکھیں، حسن ظن رکھیں. خامد کے بارے میں ضد نہیں کرنی. اکثر بعض عورتوں میں ضد کی بیماری ہوتی ہے، اور یاد رکھو اپنی غلطی نہیں مانتی، ضد پہ اڑی رہتی ہیں، اور یہ ضد جو ہے وہ طلاق کی کنجی بن جاتی ہے. عرض ہے کہ خامد کے قرابت داروں، بالخصوص ساس سسر سے آپ حسن سلوک رکھیں. وہ آپ کی ماں ہے، آپ کا باپ ہے. اور کہ یہ نہ ہو ٹٹ فار ٹیٹ نہ کریں، کیونکہ میرا خامد جو ہے میرے ماں باپ کا خیال نہیں کرتا تو میں کیوں کروں. نہ، یہ جو پالیسی ہے ٹٹ فار ٹیٹ والی، عدلے کا بدلہ آپ کرو گے تو میں کروں گی، اس سے کبھی گھر کی فضا خوشگوار نہیں رہ سکتی. عورت کو چاہیے خامد کو صدقہ خیرات کی ترغیب دیتی رہے. شوہر اگر ناراض ہو تو یاد رکھیں، بیوی کا نماز روزہ قبول نہیں ہوتا. اور غصہ ہو تو ٹھنڈا پانی پیئیں، غصے کا علاج کریں. اور مردوں کو بھی ہوش رکھنا چاہیے، بس ایسے ایام ہوتے ہیں عورت کے، اس کا چڑچڑاپن ہوتا ہے اور غصہ آتا ہے. کبھی بھی ماں جو ہے غصے کے اندر خامد کو بد دعا نہ دے اور نہ اپنے بچوں کو بد دعا دے، کیونکہ ماں کی بد دعا کا اثر مرنے سے پہلے ظاہر ہو جاتا ہے، اور باپ کی دعا کا بھی اثر مرنے سے پہلے ظاہر ہو جاتا ہے. اگر آپ نے کبھی غلطی کی ہے تو 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھ کے اللہ سے ان کے حق میں دعا کریں. بہنوں، آپ کا جنت میں جانا بہت ہی آسان ہے، اور دنیا سے جا رہی ہیں. خامد آپ سے خوش ہے، انشاءاللہ بلا حساب کتاب آپ جنت میں داخل ہوں گی. عورت کے لیے جنت کا دروازہ اس کا خامد ہے، اور بیٹے بیٹی کے لیے جنت کا دروازہ ماں اور باپ ہیں. اور عورت کے لیے جنت کا دروازہ اس کا خامد ہے. تو یاد رکھیں، اللہ اس کے رسول کے بعد جس کا درجہ ہے اطاعت کے لیے وہ خامد ہے. ایک مرد کے لیے والدین ہیں اللہ اس کے رسول کے بعد، اور عورت کے لیے والدین کا درجہ شادی کے بعد خامد کے بعد آتا ہے. ایک سادہ عرض ہے، آپ باڈی لینگویج تو استعمال نہیں کرتی. کبھی پیار سے چھو لینا خامد کو، نیچرل مسکراہٹ دے دینا، پیار سے دے ہی لینا، پیار سے اشارہ کر دینا، پیار سے آداب کے ساتھ
ہوسٹس کی طرح، ایئر ہوسٹس کی طرح کبھی کھانا پیش کرنا. اٹ کاسٹ نتھنگ ٹو یو. اس پہ کوئی آپ کا خرچہ نہیں ہوتا، مفت کا ثواب ہے. سمائیں وائی ناٹ. اور مرد کے فیصلے کہ احسن زیادہ ہوتے ہیں، بہتر زیادہ ہوتے ہیں. آف کورس مرد کو چاہیے بیوی کے ساتھ مشورہ کر کے فیصلہ کرے، اور ان کے فیصلے کو آپ دل و جان سے قبول کر کے تائید کریں، اپریشیٹ کریں اور کوآپریٹ کریں. ایک بات پہلے عرض کی میں نے، کلیئر کمیونیکیشن رکھیں. قولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کریں، حق سچ بات کریں. بات میں گول مول تڑوڑ نہ ہو، اشارے سے بات نہ کریں. یاد رکھیں، بے عمل عورت 4 کو جہنم میں لے کر جائے گی. خامد، بیٹا، بھائی اور باپ، کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کو یا اپنی بیوی کو دین نہیں سکھایا. یاد رکھیں، بد زبان عورت خامد کو جلدی قبر تک پہنچا دیتی ہے. میں پہلے عرض کیا، جتنی بھی سننے والی بہنیں ہیں سب خوش زبان ہیں ماشاءاللہ. آپ کوئی بھی میرے 100% امید ہے کوئی بھی ایسی غلطی نہیں کرتی، لیکن آئندہ یہ غلطی کرنی نہیں ہے. اسی میں غلطیاں یہ بتا رہا ہوں. اکثر بہنیں کیا غلطیاں کر سکتی ہیں. آپ ماشاء بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ کو سلامت رکھے. بد زبان عورت خامد کو جلد قبر میں پہنچا دیتی ہے. لہذا زبان کو ہمیشہ کنٹرول کرنا چاہیے. آپ کو پتا مثل مشہور ہے، عورت کی زبان چلتی ہے اور مرد کا ہاتھ چلتا ہے. جو عورت خامد کا حق ادا نہ کرے گی وہ ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکے گی، اس کو ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوگی. اور وہ عورت جو بلا وجہ طلاق مانگے جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گی. ایک بہت ضروری عرض ہے، خامد کو قابو کرنے کے لیے، ساس کو قابو کرنے کے لیے پلیز عملیات، وظائف، تعویذوں کا سہارا نہ لیں. اگر تکلیف ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر صلاۃ الحاجت اللہ سے مانگے. اشارے سے بھی اپنے خامد کو تکلیف نہ دیں. خامد سے متعلقہ جتنی باتیں ہیں، خاص کر پرائیویٹ لائف کی، کسی غیر سے شیئر نہ کریں. بس ماں سے، بہنوں سے، سہیلیوں سے. یاد رکھیں، بہترین ازدواجی زندگی کی روح باہمی محبت ہے. جہاں محبت زیادہ ہوتی ہے عیب پتلے نظر آتے ہیں، اور جہاں محبت کم ہوتی ہے عیب موٹے نظر آتے ہیں. پردے کا خیال رکھیں. آپ کا چہرہ موڑا، آپ کی باڈی آپ کے خامد کے لیے ہے صرف. جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی. جو بچوں کی تربیت کی بنیاد ماں ہے، چونکہ ماں کا اثر بچے باپ کی نسبت زیادہ لیتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس بچے 24 گھنٹے رہتے ہیں. وہی
پرانا نسخہ میں دوبارہ یاد کرا رہا ہوں. لو ایچ ادر، ایک سے محبت کرو، رسپیکٹ ایچ ادر، ایک دوسرے کی عزت کریں. I will say now, love your husband, respect your husband, obey your husband, forgive your husband اگر وہ غلطی کرے. محبت ہی کرنی چاہیے. فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے. کیا فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے؟ لاتے ہیں لوگ کہاں سے وقت نفرتوں کے لیے. دنیا تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے لیکن سیرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لہذا خامد کو محبت سے تذکیر کریں. ایسا تو خامد آپ سے بیچارہ ڈرے، آپ سے خوف زدہ ہو آپ کی بد زبانی کی وجہ سے. وہ ایک لطیفہ ہے. خامد دفتر سے آیا، وہ بیوی سخت تھی تو بیچارہ ہاتھ لگا دھونے کھانے کے لیے. بیوی کیا کر رہے ہو؟ کہا جی میں بچے کو اٹھانے لگا ہوں ہاتھ دھو کر. ایسے کہا. ایک اور لطیفہ ایسا ہے کہ بیوی نے کہا بھائی یہ کمبل اوپر لے جاؤ، چھت کے اوپر یہ کمبل لے جاؤ اور چار پہ رکھو. اب وہ کمبل جب خامد لے جا رہا تھا تو وہ پھسل گیا، گر گیا سیڑھی کے اوپر. تو آواز بہت آئی، کہیں گے کیا ہوا؟ کمبل گر گیا ہے. بیوی نے کہا، جو بد مزاج بیوی تھی، تو آواز کیوں زیادہ آئی ہے؟ کہ جی میں بھی کمبل کے اندر تھا. تو ایسا رویہ خامد کے ساتھ نہ رکھیں. کیوں شادی جو ہے وہ فصلی بٹیروں کا کام نہیں ہے، زندگی کا ساتھی ہے. تو خیر شاعری سے کام لیں، فضول خرچی نہ کریں. خامد کی باندھی باندھ کر رہیں. اگر ایک خامد کی آپ نوکرانی نہیں بنو گی، غلام نہیں بنو گی، تو ہزاروں کی غلام تم بنو گی. وہ عورت جو ایک ہی غلام نہیں ہوتی خامد کی، وہ باقی ہزاروں کی ہوتی ہے. ہاں تعریف جو ہے بہترین ہتھیار ہے، آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. چند غلطیاں ایسی ہیں ان کی طرف توجہ دیں. ایک سب سے بڑی غلطی جس کو جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات بتایا کہ عورتیں زیادہ ناشکری ہوتی ہیں، اس سے ناشکری کی بنا پر جہنم میں زیادہ ہوں گی. اس لیے اپنا ٹولیں کہیں ناشکری تو نہیں ہو رہی، کیونکہ ایسے الفاظ ہم بولتی ہیں اور جب سے گھر آئی ہوں مجھے ملا کچھ نہیں ہے. حالانکہ سوچیں اللہ تعالی ایمان سے آپ کو نوازا ہے، آپ کو اسلام سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے خامد کو بہترین نوکری دی ہے، وہ جیل میں نہیں ہے. دیکھیں کتنے لوگ ہسپتالوں میں، کئی بہنیں ہسپتالوں مینوں پڑی ہوئی ہیں، کئی خامد پڑے ہسپتالوں میں. اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا نعمتوں کو گنیں. اور سب سے بڑی نعمت جو ہے اسلام کی نعمت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائیں گے. یاد رکھیں عورت میں مرد کی نسبت غیرت کم ہوتی ہے، اسے جلدی پھسل جاتی ہیں. مرد
ان کو پھسلا دیتے ہیں تعریف کر کے، اپنے دامن کو پاک رکھیں. جیسے قرآن نے صاف کہا ہے، زنا کی سزا کے بارے میں کہا زانیت و زانی، پہلے زانیہ عورت کا نام لیا ہے. اگر عورت ہاں کرے تو مرد کی جرت ہوتی ہے، اگر عورت نہ کرے تو کسی مرد کی جرت نہیں ہوتی بات کرنے کی بھی. یاد رکھیں. ایک غلطی اور یہ کرتی ہیں، مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر دعویٰ کرتی میں تیرے برابر ہوں، اور اس لیے نافرمانی کر بیٹھتی ہیں. حالانکہ قرآن نے فرمایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے حقوق بھی ایسے عورتوں کے جیسے مردوں کے ہیں. لیکن دوسری آیت میں بتایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کے عورتوں پر درجہ زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے. عورتوں میں جو بیماری ہوتی ہے وہ ایک کبر کی بیماری ہوتی ہے، اپنی خوبصورتی کی بنا پر، اپنی تعلیم کی بنا پر، اپنے گرین کارڈ کی بنا پر، اور خامد جو ہے وہ غریب گھرانے کا ہے اور یہ امیر گھرانے سے آئی ہے، تو اپنے والدین کی عمارت کا ڈنڈا بھی خامد سر پر رکھتی ہے، اپنی تعلیم کا ڈنڈا سر پر رکھتی ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ کبر جو ہے ایسی بیماری ہے، یاد رکھیں جس کے اندر ذرا رتی بھر کبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں سن سکے گا. فرمایا حدیث پاک میں لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر. اور یاد رکھیں بلحاظ حقوق میاں بیوی برابر ہیں. سنو غور سے، بلحاظ حقوق میاں بیوی برابر ہیں، لیکن بلحاظ ذمہ داری مرد افضل ہے عورتوں سے. کیوں؟ وہ حکیم ہے، دانا ہے، حمدات طاقتور ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے. اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو اعلیٰ مقام عطا کریں، جس کو کم مقام عطا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مرد کو مقام اعلیٰ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے فیصلے کو آپ کو ماننا ہوگا، ورنہ نافرمانی خامد کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور وہ مالک ہیں. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مردوں کو بمقابلہ عورت بڑا درجہ دیا گیا ہے. کیوں؟ مرد تحمل بردبار ہوتا ہے، کھلے دل والا ہوتا ہے، صبر والا ہوتا ہے، شکر گزاری میں کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، حوصلے والا ہوتا ہے، قوت ارادی زیادہ ہوتی ہے، اور قوت فیصلہ بھی زیادہ ہوتی ہے. عورتوں کی نسبت یہ صفات اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہوں کہ کس کو کیا مقام عطا کرنا ہے. تو کسی کو افضل بناتے ہیں، کسی کو مفضول بناتے ہیں. دیکھو بیت اللہ کہاں ہے؟ وہ کوئی درخت نہیں ہے، کیسی گرمی ہے وہاں پہاڑوں کے اندر. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی جگہ کو، بیت اللہ کو درجہ دیا ہے، بیت المقدس کو، مسجد نبوی کو باقی مساجد سے افضل قرار دیا ہے. مسجد نبوی کا درجہ باقی مساجد سے زیادہ ہے. یہ اللہ کی شان ہے. مردوں کا درجہ اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ کسب کے لحاظ سے افضل ہیں، مال کماتے ہیں، اور عورتوں پر وہ خرچ کرتے ہیں، اور عورتوں کی تمام ضرورتوں کے ذمہ دار مردوں کو ٹھہرایا گیا ہے. مثال لینے ایک، اب ہمارے جسم میں دل ہے، دل کا اپنا کام ہے، معدے کا اپنا کام ہے. دل معدے کو نہیں کہہ سکتا میں تو اس سے افضل ہوں. اس کو ہر معدے کی دل کی اپنی شان ہے.
اس لحاظ سے عورت کی اپنی شان ہے، مرد کی اپنی شان ہے۔ مرد سر ہے، عورت بدن ہے۔ سر بلا بدن کیا ہوگا بولے، اور بدن بلا سر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو دونوں اکٹھے رہیں تو شان بنتی ہے۔ بحثی کے مجموعی تقسیم کار کے لحاظ سے مرد کی ایک اپنی اعلی شان ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ نیک عورت وہ ہے، صالح عورت وہ ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک ترجمہ، نیک عورتیں وہ ہیں جو مرد کی حاکمیت کو تسلیم کرتی ہیں، مرد کے اعلیٰ درجے کو کہ میرے سر کا تاج ہے اس کو تسلیم کرتی ہیں اور ان کی اطاعت کر، یہ قرآن ہے، میں اپنے پاس نہیں کہہ رہا۔ اور مردوں کے پیچھے جب گھر نہیں ہوتے نفس اور مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، تابع دار عورت کے لیے پرندے، مچھلیاں، فرشتے، درندے استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اسے خوش کس سے بتائیں؟ تو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اپنی والدین بڑے امیر ہیں آپ، یہ آپ کی بہت بڑی تعلیم ہے، یہ آپ ذرا خوبصورت ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے اور تندر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ مغرور نہ ہوں۔ اور عرض ہے، یاد رکھیں جو عورت اپنے آپ کو خامد سے افضل سمجھے گی وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ یاد رکھیں، وہ گھر کی فضا کو طرح گندا کرے گی، اور یاد رکھیں ایسی عورت کی بیٹی بھی یہی صفت لے گی اور اس کی ازدواجی زندگی بھی ناخوشگوار ہوگی، کیونکہ بیٹیاں جو ہیں وہ اپنی ماں کے کردار کو اپناتی ہیں، اور اس کی ماں ساری عمر اپنے خامد کی بیٹی کے باپ کی عزت نہیں کرتی تو وہ جا کر اپنے خامد کی عزت نہیں کرے گی تو نتیجہ کچھ اور ناخوشگوار ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے کسی فیصلہ میں شک کرنا، جو قرآن نے کہا کہ مرد افضل ہیں، اس میں شک کرنا اور قرآن کی بات نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چیلنج کرنا، یاد رکھیں ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ لہذا آپ کے کسی کے ذہن میں ایسے خیالات تھے، امید ہے آپ کے کسی ذہن میں نہیں ہوں گے، اور آئے ہیں کسی وقت تو پلیز توبہ طیب کریں، آج دور کا نفل توبہ کے کریں اور اپنے خامد سے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے معافی مانگیں، اپنے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے معافی مانگیں، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھے پتہ نہیں تھا پہلے، غلط صحبت کی وجہ سے، غلط گائیڈنس کی وجہ سے میرے یہ خیالات تھے، اور خامد کے حق میں اگر آپ کی کوئی قدری کبھی ہوئی ہے آپ برائے مہربانی خامد سے معافی مانگے۔ یاد رکھیں توبہ کے دو درجے ہوتے ہیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ، اللہ سے بھی معافی مانگے اور اپنے خامد سے بھی معافی مانگے، اور اپنی عمارت، اپنی خوبصورتی، اپنی تعلیم، اپنا نماز روزہ اور اپنے عالمہ حافظہ ہونے کا ڈنڈا جو ہے اپنے خامد پہ نہ چلائیں۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، جب کیا ہے وہ لے سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عورت کی کیا حالت ہوتی ہے بڑھاپے کے اندر، اس لیے اپنے خامد سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں اور جنت کی وارث بنیں۔
اب برائے مہربانی سابقہ کوتا ہی جو آپ نے خامد کی نافرمانی کی ہے ایکسٹرا ان کی اطاعت کریں اور ان کو خوش کریں. اگین آخر میں کہوں گا لو ایچ ادر, ریسپیکٹ ایچ ادر, اوبے ایچ ادر اور فارگیو ایچ ادر. جو دیکھیں حسن صورت چند روزہ, حسن سیرت مستقل. حسن صورت چند روزہ, حسن سیرت مستقل. ایک سے خوش ہوتے ہیں آنکھیں, دوسرے خوش ہوتا ہے دل. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اعلان چند بڑی ضروری اعلان آج سن لیں برائے مہربانی. آج جیسے آپ کو معلوم ہے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے آج. یہ 10 دن بڑے مبارک ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ الفجر میں شان بیان کی ہے, والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. ان راتوں کی اللہ پاک نے فضیلت بیان کی ہے. ان 10 دنوں میں خاص کر جو ہم عبادت کریں گے, نفل روزہ پڑھیں گے, صدقہ خیرات کریں گے, خامد کی خدمت کریں گے, بچوں کی خدمت کریں گے, آپ کو بہت زیادہ اجر ملے گا باقی دنوں کی نسبت. اور روایت میں آتا ہے ایک دن کے روزے کا آپ کو ثواب 1 سال کے روزوں کا ملے گا, پہلے 10 دن خاص کر. اور 9ویں ذی الحج, 10 کو روزہ نہیں رکھے گا ہم. 9ویں ذی الحج جو اگلی جمعرات کو ہے, 9ویں ذی الحج یوم عرفہ ہوگا جو اگلی جمعرات کو ہے, تو اس دن آپ روزہ رکھیں. تو انشاءاللہ اس 9ویں ذی الحجہ کے روزے سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے گناہ معاف فرما دیں گے اور اگلے سال کے گناہ بھی معاف فرما دیں گے. اور اس ایک روزے کا ثواب 1000 روزہ کے برابر عطا ہوگا. اور جمعے کے روز عید اضحیٰ ہوگی انشاءاللہ. اب اس کے بعد آپ نے ایام تشریق ہوں گے. آپ 9ویں کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد عورتیں آہستہ آواز سے, مرجنا بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد, یہ کم 3 بار یہ پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ اگلا بیان اتوار کو فیملی پار نہیں ہوگا. وہ ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کی قربانی اس کے اوپر بیان ہوگا, کیونکہ عید کا اضحیٰ کا موقع ہے. اس کے بعد پھر ہم بیان دوبارہ فیملی کے شروع کر دیں گے جیسے ہم آج کل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوبارہ عرض کرتا ہوں, سب بہنیں جنہوں نے میرا بیان سنا ہے, سب کے اندر یہ کوئی بد سکتی نہیں ہے, سب فرمانبردار ہے اللہ کی, اس کے رسول کی اور خامدوں کی. لیکن احتیاطاً یہ باتیں میں بتائی ہیں کہ ایسی غلطی نہ کر بیٹھنا. جزاک اللہ خیر, شکر کثیرہ.